کہ اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے اس ہاشمی مکی مدنی اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے طلبی کے ارے چرچے ہے دو عالم میں رسول عربی کے چرچے ہے دو عالم میں رسول عربی کے چرچے ہے دو عالم میں رسول عربی کے اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے. ہمارے بورسد کے بھی کچھ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں. 2006 میں شاید یہ بہت چھوٹے رہے ہوں گے. اس وقت وہاں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی 2006 میں, اور اسی سال میں نے یہ نعت پاک لکھی تھی. اور حضور قبلہ عالم امام ہمام شیخ الاسلام والمسلمین علامہ ابو الحمزہ سید محمد مدنی میاں الاشرفی الجیلانی حفظہ اللہ کی موجودگی میں یہ نعت پڑھی اور بہت محبت سے نوازا تھا. توجہ چاہوں گا آپ کو بھی اسی حوصلے سے سننا ہے. کہ اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے چرچے ہیں دو عالم میں رسول عربی کے عربی کے. اہل علم حضرات کی توجہ چاہوں گا. میں نے علم سے کیا کہا؟ واٹ ڈیڈ آئی سے ٹو علم, ناٹ عالم. علم سے کیا کہا ہے کہ اے علم تیرا تاج سجا ہے بہت لوگ بہت لوگ بہت لوگ. اے علم تیرا تاج سجا ہے بہت لوگ. اے علم تیرا تاج اے علم تیرا تاج سجا ہے بہت لوگ بہت لوگ. ارے آ چوم لے قدموں کو تو امی لقبی کے آ چوم لے قدموں کو تو امی لقبی کے چرچے ہے دو عالم میں رسول عربی کے اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے طلبی کے. اور یہ شعر بطور خاص میں جانتا ہوں کہ جانے والوں کی تڑپ کیا ہوتی ہے. آدمی یہ سوچتا ہے کہ جاؤں تو بس مزار پاک سے لپٹ جاؤں, سنہری جالیوں سے چپک جاؤں, دیوانہ بن جاؤں. یہ ہر عاشق کا خیال ہے, لیکن میں نے اپنا خیال تھوڑا بدلنے کی کوشش کی ہے. اور اگر یہ خیال آپ کے خیال سے ٹکرا جائے, میچ کر جائے, تو دعا دے دیجیے گا. چپکنے کا خیال تو سب رکھتے ہیں, مگر حضور شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے, کیا کروں ہے میرے ارمانوں کی قاتل احتیاط. احتیاط مجھے روک دیتی ہے, رسپیکٹ آف پروفٹ مجھے روک دیتا ہے. تو وہاں جائیں تو کس طرح جائیں؟ ہر آدمی آپ سے کہے گا دیوانہ بن کے جاؤ, ہے نا؟ لیکن میں کیا کہتا ہوں توجہ سے سنیے گا کہ دیوانہ نہ بن ہوش میں آ ان کے نہ ان دیوانہ نہ بن ہوش میں آ ان کے نگر میں دیوانہ نہ بن ہوش میں آ ان کی گلی میں دیوانہ نہ بن ہوش میں آ دیوانہ نہ بن
ہوش میں آ کوئے نبی میں، نبی میں. ارے امکان ہزاروں ہے وہاں بے ادبی کے، امکان ہزاروں ہے وہاں بے ادبی کے، ادبی کے. اس ہاشمی مکی مدنی مطلبی کے چرچے ہے دو عالم میں رسول عربی کے، عربی کے. آئیے حدیث غدیر خم کو ذہن میں رکھیں اور زبان نبوت سے علی کی ولایت کا اعلان سنیں. سرکار فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں میرا علی بھی اس کا مولا ہے. پوری شان مولائیت کے ساتھ، مولائی رنگ میں نہا کر کے. اور وہ اس لیے نہانا ضروری ہے کہ آج کل رافضیت بھی پنپ رہی ہے اور خارجیت بھی پنپ رہی ہے، اور دونوں کا پراپر آپریشن کرنے کے لیے اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے. پوری شان مولائیت کے ساتھ جھوم کر کے یہ شعر سننا ہے کہ من کنتو کے اس قول نے یہ راز بتایا، بتایا، بتایا. من کنتو کے اس قول نے یہ راز بتایا، من کنتو کے اس قول نے، من کنتو کے اس قول نے یہ راز بتایا، بتایا. کیا راز بتایا؟ کہ جو یار علی کے ہے وہی یار نبی کے، جو یار علی کے ہے وہی یار نبی کے، نبی کے. چرچے ہے دو عالم میں رسول عربی کے، اس ہاشمی مطالبی کے، طالبی کے. یہ شعر بھی سماعت کر لیں. میدان محشر ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، اس کی حدت اور شدت سے گنہگاروں کا سر ایسا کھول رہا ہے جیسے ہانڈی آگ پر جوش مارتی ہو. پوری زندگی کے ساتھ یہ شعر دیکھیں کہ کوثر جو پلائے میرے سرکار بلا کر، بلا کر، بلا کر. کوثر جو پلائے میرے سرکار بلا کر، کوثر جو پلائے میرے، کوثر جو پلائے میرے سرکار بلا کر، بلا کر. ارے پھر دیکھنا اعزاز میری تشنا لبی کے، تشنا لب یعنی ہوٹھے سوکھے بالکل مرجھائے پیاسے ہوٹھ. پھر دیکھنا اعزاز میری تشنا لبی کے، لبی کے. اب جو لوگ ہر سال اتنی دور سے بھی اجمیر جاتے ہیں چھٹی شریف میں غریب نواز کی، اور جا کر دشمنوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتے ہیں، میں ان کو یہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. یہ آخری شعر ہے کہ ہر سال جو اجمیر کو جاتے ہیں برابر، برابر. ہر سال جو اجمیر کو جاتے ہیں برابر، ہر سال جو اجمیر کو، ہر سال جو اجمیر کو جاتے ہیں برابر، برابر. ارے وہ لوگ اٹھائے ہیں علم 6 رجبی کے، وہ لوگ اٹھائے ہیں علم 6 رجبی کے. حضور کو اپنی طرح سمجھنا یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ ہی کے ایک نالائق چچا نے، ابو لہب نے کہا تھا کہ اے محمد ابن عبداللہ تو میرا بھتیجا ہے، میں تیرا چچا ہوں، تو نبی اور میں معمولی آرڈینری، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ناک میری طرح، کان میری طرح، ہونٹ میری طرح، انسان کی طرح، اور تم بے نظیر و بے مثال. انا بشر مثلکم کے پردے کو پہچان نہیں پایا. یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، بہت پرانا چلا آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس فتنے پہ کیل ٹھوک دیا.
تاکہ یہ دوبارہ نکل نہ پائے. اسی کیل ٹھوکنے پر تو ہم آج ان کی بارگاہ میں عقیدت کا خراج پیش کرنے بیٹھے ہیں. آخری شعر پوری زندگی کے ساتھ کہ سرکار کو خود جیسا بشر ماننے والوں، سرکار کو خود جیسا بشر ماننے والوں، سرکار کو خود جیسا بشر سرکار کو خود جیسا بشر ماننے والوں. ارے پھیلاؤ نا فتنوں کو یہاں بولغبی کے، پھیلاؤ نا فتنوں کو یہاں بولغبی کے. اب آئیے دعاؤں کے ساتھ اس فقیر کا مقطع سماعت کر لیں. تخلص نور ہے اور تحدیث نعمت کے طور پہ کہا ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اس فقیر کو انسان بنایا. قادر مطلق ہے کچھ بھی بنا دیتا. کرم یہ کہ مسلمان بنایا، اور اس پر بہت بڑا کرم یہ ہے کہ مسلمان تو بنایا، غلام حبیب رحمان بنایا. اور یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اپنے مصطفیٰ کی سنتان بنایا. تو میں ان سارے کرموں کا تاج اپنے سر پہ رکھ کر کے تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کیا کہ تم حشر کے میدان کی پرواہ نہ کرو نور، نہ کرو نور. تم حشر کے میدان کی پرواہ نہ کرو نور، تم حشر کے میدان کی، تم حشر کے میدان کی پرواہ نہ کرو نور، نہ کرو نور. ارے بیٹے ہو مقدر سے جو عالی نسبی کے، بیٹے ہو مقدر سے جو عالی نسبی کے، بیٹے ہو مقدر سے جو عالی نسبی کے. اس ہاشمی مکی مدنی مطالبی کے